آج میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کا، جس کو انڈیا نے بے دردی سے اسٹرائک ڈاؤن کیا۔ ٹرمپ نے پاکستان سے مدد مانگی افغانستان پیس پروسیس کے لیے۔ امریکہ بہت خوش تھا ہم سے۔ ظالم خلیل زاد نے آن ریکارڈ یہ بات کر کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار رہا اس معاملے کو سلجھانے۔ ٹرمپ نے یہ کہا، آفر کی کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک میڈیٹر کا رول ادا کرے۔ تو مودی نے بہت جلدی یعنی 5 اگست کو، زیادہ وقت نہیں لیا، انہوں نے ان آرٹیکلز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جب ایسیڈ کیا تھا انڈیا کے ساتھ کہ اگر مستقبل میں کوئی نیا کانسٹیٹیوشن یا نئی شقیں آ جاتی ہیں تو جموں اور کشمیر کا اسٹیٹ اس کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس وقت انڈیا بنگلہ دیش کی طرف سے ویسے بھی پریشر کے انڈر ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کا، جس کو انڈیا نے بے دردی سے اسٹرائک ڈاؤن کیا، اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کروں گی، اس کی امپلیکیشن ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان آرٹیکلز کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا مودی کے مینیفیسٹو میں پہلی دفعہ جب وہ الیکٹ ہوئے شامل تھا، لیکن تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ جب ٹرمپ نے پاکستان سے مدد مانگی افغانستان پیس پروسیس کے لیے، اور اس زمانے میں ملا برادر ہماری حراست میں تھے جن کو ہم نے پیش کیا، اور انہوں نے ایک میجر گو بٹوین یا کانڈویٹ کا کردار ادا کیا افغانستان اور کے ساتھ یہ وڈرول آف یونائٹڈ نیشنز فورسز کا۔ اس کے بعد جب جولائی میں عمران خان صاحب گئے امریکہ، اور امریکہ بہت خوش تھا ہم سے، ظالم خلیل زاد نے آن ریکارڈ یہ بات کری کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار رہا اس معاملے کو سلجھانے، ورنہ یہ پیس پروسیس اتنے جلدی ہونا شاید ممکن نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت ٹرمپ نے یہ کہا، آفر کی کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک میڈیٹر کا رول ادا کرے کشمیر کے تنازع میں۔ 220 221 کے الیکشنز آنے والے تھے اور امریکہ یہ بول گیا، تو مودی نے بہت جلدی یعنی 5 اگست کو، زیادہ وقت نہیں لیا، انہوں نے ان آرٹیکلز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دی کہ اگر امریکہ بیچ میں پڑ گیا تو تھوڑا معاملہ طول نہ پکڑ جائے، جو انڈیا نہیں چاہتا تھا۔ اب آرٹیکل 35A اور 370 کو اکٹھے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اس کی مکمل تصویر سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تھی جس نے سیمی ایٹونومس اسٹیٹ جو کشمیر کا تھا، جو الاؤ نہیں کرتا نان سٹیزنز کو کوئی بھی پراپرٹی خریدے یا وہاں پہ نوکری کرے۔ لیکن جب آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 اسٹرائک ڈاؤن ہوا تو مسائل کیا ہے؟ 35A جو ہے وہ یہ حق دیتا ہے جموں اینڈ کشمیر لیجسلیچر کو کہ ڈسیشن میکنگ پاور، فیصلہ کرنے کا حق، کہ جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق، جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں، اور یہ حق پرماننٹ سٹیٹس کیا ہے یہ بھی اس کا حق ہے، اور اموویبل پراپرٹی کون خرید سکتا ہے یہ بھی ان کا حق ہے، اور ریجنل باؤنڈریز کے اندر، مطلب جموں اینڈ کشمیر کے اندر۔ آرٹیکل 35A کے مطابق انہوں نے پرماننٹ کو ڈیفائن کیا ہے ایسا شخص جو اسٹیٹ سبجیکٹ تھا، یعنی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں رہائش پذیر تھا مئی 14 1954 سے، یا جو اسٹیٹ کا ریزیڈنٹ ہے پچھلے 10 سالوں سے، اور لافلی قانونی طور پہ اس نے وہاں پراپرٹی ایکوائر کی ہے۔
کام کر کے یا محنت کر کے یا کما کے. یہ آرٹیکل منع کرتا ہے اور اجازت نہیں دیتا جو اس کے علاوہ نان ریزیڈنٹ یا نان پرماننٹ لوگ ہیں وہ پراپرٹی خریدیں یا کسی قسم کی ان کو نوکری یا کاروبار کرنے کی ادھر اجازت ہو. یہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کو باہر سے لوگ ظاہر ہے پھر یہاں بہت زیادہ انویسٹ تو نہیں کرتے، لیکن یہ ان کا قانون ہے. اس ایبروگیشن نے جو وہاں کے لوگوں کا حق تھا وہ چھین لیا اور انڈینز بھر دیے گئے، ان کو لالا کے بٹھایا گیا، ٹھیک اسی طرح جیسے اسرائیلیوں نے غازہ اور پیلسٹینین علاقوں میں جا کے اسرائیلی ٹھوس دیے تاکہ ادھر کی جو ڈیموگرافک شکل ہے وہ بدل جائے اور کچھ سالوں میں کشمیری جو اصل کشمیری لوگ ہیں وہ اپنے ہی علاقے میں غیر ہو جائیں گے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جب ایسیڈ کیا تھا انڈیا کے ساتھ 26 اکتوبر 1947 کو تو کن شرائط پہ کیا تھا؟ انہوں نے بالکل یہ کلیئرلی اس انسٹرومنٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ اگر مستقبل میں انڈیا کے کوئی نیا کانسٹیٹیوشن یا نئی شقیں آ جاتی ہیں تو جموں اور کشمیر کا اسٹیٹ اس کو ماننے کا پابند نہیں ہے. جموں اور کشمیر کا اسٹیٹ ہر لمحے ہر لیول پہ یہ رائٹ رکھے گا کہ وہ حکومت جو انڈیا کی ہے اس کے ساتھ نئے کانسٹیٹیوشن کے تحت انٹر کرے یا نہ کرے. اس کے علاوہ وہ جو رولر کا رائٹ ہے اور جو قانون کے اوپر اس کی پکڑ ہے اسٹیٹ کے اندر، اس کو کوئی دوسرا شخص اوور رائڈ نہیں کر سکتا. انڈیا کی حکومت اس کو توڑ نہیں سکتی، اس میں بدلاؤ نہیں لا سکتی، اور صرف وہی قوانین مانے جائیں گے جو انسٹرومنٹ آف ایسیشن میں شامل ہیں. اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی لیجسلیشن، کوئی بھی قانون صرف جموں اور کشمیر کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہی اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، کوئی آؤٹ سائڈ اینٹی نہیں کر سکتی. اور انڈیا نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس ایسوسیشن آف انسٹرومنٹ پہ دستخط تھے، اس کی بھی خلاف ورزی کری، اور جو برسوں سے 1947 سے ایک یہ قانون چل رہا تھا اس کو انہوں نے پامال کیا. اگر کمالا ہیرس بھی آئیں گی، میں نے کمالا ہیرس کے اوپر جو پروگرام کیا تھا اس میں بات کری، ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ ہیومن رائٹ وائلیشن پہ بات کریں گی، لیگل ایسپیکٹ پہ نہیں. حالانکہ جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہی ہے، لیکن اس طرف وہ آئیں گی نہیں کیونکہ انڈیا یو ایس کا ایلائی ہے اور ہر بندہ اپنا دامن بچا کے چلتا ہے. دوستی بھی رکھو، دوستی بھی نبھا لو، مگر خواہ مخواہ اتنی بھی نہ وہ ٹوکیا ٹاکی کرو کہ اپنے لیے پرابلم بنے. پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے ریجن کے تمام لوگوں سے، ان پاورز کے پاس ان کے ریپریزنٹیٹیوز جائیں، یہ مدعا سامنے رکھیں. اس وقت انڈیا بنگلہ دیش کی طرف سے ویسے بھی پریشر کے انڈر ہے، اور ابھی 2-3 دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ پاکستان نے انڈیا کو دعوت دی ہے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کشمیر کے بابت گفتگو کریں. یہ ہوگا نہیں، لیکن یہ ٹائم اچھا ہے اس موضوع کو لے کے، اس مسئلے کو لے کے آگے دوسرے ممالک کو اس میں انوالو کر کے اور اس پہ گفتگو کرنے کا، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.